السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لیلۃ القدر کی دوسری رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو 5 راتوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں کوئی بھی ایک رات لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو ان 5 راتوں میں عبادت کر کے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ جو ان 5 راتوں میں عبادت کر لیتا ہے اس کو ڈیفینیٹلی یقینی طور پر لیلۃ القدر مل جاتی ہے۔ لیلۃ القدر یہ بہت عظیم الشان رات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ایک رات میں عبادت کرنا لیلۃ القدر کی 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 سال بنتے ہیں، یعنی ایک بندہ کنٹینیوسلی 83 سال عبادت کرے، نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے نہ کچھ اور کام کرے، بس کنٹینیوسلی اللہ کی عبادت کرتا رہے، اور ایک شخص لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کر لے تو لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے والا اس 83 سال کنٹینیوسلی عبادت کرنے والے سے بہت فضیلت میں آگے بڑھا ہوا ہے۔ ہمیں اس رات کو مس نہیں کرنا ہے۔ اس رات کی ایک خاص دعا بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے کہ وہ دعائیں جو ہم لوگ مانگتے ہیں، ایک دعا وہ ہوتی ہے جو حضور ہمیں سکھاتے ہیں، تو حضور کی سکھائی ہوئی دعا میں جو تاثیر، جو اثر اور جو پاور ہوتی ہے وہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کوشش ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو مسنون دعائیں، جو سنت سے ثابت دعائیں ہیں، وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ یاد ہوں۔ خاص طور پر رمضان کے مہینے میں ہم مسنون دعاؤں کا بڑا اہتمام کریں، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں کے سردار، اللہ کے بعد جن کا مقام ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ سوچئے ذرا کہ ہمارے نبی جو ہم سے دنیا کے تمام باپوں سے زیادہ محبت کرنے والے، دنیا کی تمام ماؤں کی ممتا سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ممتا تھی اپنے امتی کے لیے، باپوں سے زیادہ شفقت تھی ہمارے نبی کے اندر اپنے امتی کے لیے۔ تو آپ امیجن کیجئے کہ جو چیز ہمارے نبی ہمیں سکھا رہے ہوں وہ ہمارے لیے کتنی فائدے کی ہو سکتی ہے۔ ہمارے نبی نے لیلۃ القدر کی ایک دعا سکھائی، وہ دعا میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس دعا کو یاد کر لیجئے اور رمضان کے آخری عشرے میں اس دعا کا خاص اہتمام کیجئے، خاص طور پر لیلۃ القدر کی راتوں میں جب آپ اور ہم عبادت کر رہے ہوں نا، تو عبادت کرنے کے بعد جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں یا بیٹھے ہوں، اس دعا کا ورد خوب کیجئے اور ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں، یعنی میں لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کروں، لیلۃ القدر کی رات میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کروں، تو کون سی دعا کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو اللہ سے۔ کون سی دعا؟ اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے۔ کیونکہ مغفرت کا مل جانا یہ بہت عظیم چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے، جس کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے رمضان کے مہینے میں، اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی ہے ہی نہیں۔ اس دعا کو یاد کر لیں۔ اچھا، اس دعا میں کچھ لفظ تھوڑے سے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، جیسے بعض دفعہ آپ دیکھیں گے فاعف عنا، تو فاعف عنی جب آپ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اور جب آپ پڑھیں گے فاعف عنا تو اس میں آپ سب کو لے سکتے ہیں، اپنی پوری فیملی کو لے سکتے ہیں، اپنے دوست و احباب کو لے سکتے ہیں، بیوی بچوں کو لے سکتے ہیں، دنیا کے تمام مسلمانوں کو لے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا فاعف عنا کہ اللہ تو ہم سب کو معاف فرما۔ تو فاعف عنی بھی پڑھ سکتے ہیں، فاعف عنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فاعف عنا یا کریم، یا کریم بھی لگا سکتے ہیں۔ کریم اللہ کی صفت ہے، یا کریم مطلب اے اللہ تو بڑا کرم کرنے والا ہے، تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ یہ بڑی پیاری اور خوبصورت دعا ہے جو لیلۃ القدر میں ہم سے مس نہیں ہونا چاہیے۔ بہت دھیان سے اس دعا کو مانگنا ہے۔ اللہم انک عفو، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں یا ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی محبت آ رہی ہے، اللہ پر پیار آ رہا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت ہے، اس دعا کو پڑھیے۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے،
تحب العفو، معافی کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اس دعا کو خوب مانگنا ہے، خوب مانگنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، مغفرت کا مل جانا یہ سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں بھی مغفرت سے محروم ہو جائے وہ کتنا بڑا بد نصیب ہوتا ہے، اور جس شخص کی رمضان کے مہینے میں مغفرت ہو جائے وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی نے یہ دعا ہمیں سکھائی، اور اس دعا کو جو دل سے پڑھ لے گا، جو اس دعا کو دل سے مانگ لے گا، اس کی مغفرت یقینی ہے اور پکی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جو دعا سکھائیں تو وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس دعا کو ہم مانگیں اور جو ہم نے مانگا ہو وہ ہمیں نہ ملے۔ اسی لیے یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی لیلۃ القدر کی راتوں میں پڑھی جانے والی، مانگے جانے والی بڑی خاص دعا ہے۔ آپ خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کریں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔